اسلام آج کے دور کے چند بڑے مذاہب میں سے ایک ہے، یعنی کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آج کی دنیا کی آبادی کے 25% انسان مسلمان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا دین مکمل ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیشگوئی کے مطابق اسلام پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایمان ثریا پر چلا گیا، اور انہی کی پیشگوئی کے مطابق ایک ایسے شخص کے آنے کا وقت ہوا جو آ کر ان کے دین کو تازہ کرے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی ریفارمر تھے جن کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ کسی اور کا کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ بہت سو کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یہی وہ زمانہ ہے، اور بہت سے ایسے تھے کہ چلتے پھرتے یہ کہتے تھے کہ کسی کا اس سلسلے میں نام سنو تو خبر کرنا، اور بہت سے ایسے بھی تھے جنہیں خدا تعالیٰ نے خود ہی آپ کی خبر دی۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے وقت پر خدا کے حکم سے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، جن کی آمد کا انتظار تمام دنیا کے مسلمان اور عیسائی کر رہے تھے۔ اور اسی دور میں ایک آواز دنیا کے دوسرے کنارے پر سے اٹھی جو کہ ڈاکٹر جارج الیگزینڈر ڈوی کی تھی۔ ڈاکٹر ڈوی 25 مئی سن 1847 کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر ذہین بچے تھے، اور چونکہ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا اس لیے شروع ہی سے عیسائیت کی تبلیغ میں ماہر تھے۔ 1860 میں ڈاکٹر ڈوی آسٹریلیا آ گئے اور یہاں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کا کام شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جس سے انہیں بہت مالی فائدہ پہنچا۔ پھر ڈاکٹر ڈوی اپنی مذہبی تعلیم کے لیے واپس اسکاٹ لینڈ لوٹ گئے۔ سن 1870 میں اسکاٹ لینڈ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آسٹریلیا واپس چلے آئے۔ 1872 میں انہوں نے پادری کا پیشہ اختیار کر لیا، اور جنوبی آسٹریلیا میں ایک شہر میں انہوں نے ایک چرچ کا کام سنبھال لیا۔ فن خطابت کو تو پہلے ہی خوب ملکہ تھا، جس کی بدولت ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور یہی وہ زمانہ تھا جب کہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر ڈوی نے روحانی شفا کا چرچا شروع کیا۔ لوگ دور دور سے آنے لگے اور ان کی شہرت پھیلتی چلی گئی، اور اسی سبب سے سن 1882 میں ان کا اپنا ایک آزاد چرچ قائم ہو گیا۔ پھر سن 1888 میں ڈاکٹر ڈوی امریکہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں جا کر مذہبی لیکچرز دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی دوران شکاگو سے انہوں نے ایک اخبار لیوز آف ہیلنگ کے نام سے جاری کیا، اور 1896 میں انہوں نے ایک فرقہ کرسچین کیتھولک کی بنیاد رکھی جس کے لاکھوں افراد مرید ہو گئے۔ جس کے بعد ڈاکٹر ڈوی نے یہ پیشگوئی کی کہ اگر خدا نے زندگی دی اور وہ چرچ کے جنرل اوورسیئر کے عہدے پر فائز رہے تو کرسچین کیتھولک چرچ اتنا مضبوط اور دولت مند ہو جائے گا کہ دنیا نے اس کی نظیر نہ دیکھی ہوگی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ڈوی نے اعلان بھی کیا کہ وہ زائن کے نام سے ایک شہر تعمیر کریں گے اور اس میں ایک گرجا بنائیں گے جس کے مینار پر کھڑے ہو کر وہ ایک وقت میں 20,000 لوگوں سے خطاب کر سکیں گے۔ سن 1900 یا 1901 میں مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ڈاکٹر ڈوی نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، اور اعلان کیا کہ جو کچھ میں تمہیں کہوں گا تمہیں اس کی تعمیل بھی کرنا ہوگی، چونکہ میں خدا کے وعدے کے مطابق پیغمبر ہوں۔ اور پھر جلد ہی ڈاکٹر ڈوی نے لیک میشیگن کے قریب ایک 6,500 ایکڑ کا قطع زمین لے کر اس پر ایک نیا شہر زائن کے نام سے آباد کرنا شروع کیا۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر ڈوی نے اپنے شہر کا نام یروشلم کی اس پہاڑی کے نام پر رکھا ہے جس کو بائبل میں سائن کہا گیا ہے۔ اس دور میں انہوں نے بے حد شہرت حاصل کی اور ان کے گرد 1,00,000 سے بھی زیادہ ان کے پرستار جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے مریدوں کو دعوت بھی دی کہ وہ اس نئے آباد ہونے والے شہر میں قطعات خرید کر مکانات بنائیں۔ یہ قطعات بہت مہنگے داموں فروخت کیے گئے، جس سے ڈاکٹر ڈوی کو کروڑوں ڈالر کی آمد ہوئی، اور آہستہ آہستہ ڈوی کو اس شہر کے حاکم کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ شہر میں بڑی بڑی فیکٹریاں، دکانیں، کارخانے اور پرنٹنگ پریس وغیرہ جاری ہو گئے۔ یہ سب ڈاکٹر ڈوی کی ملکیت میں ہی شمار ہوئے، چونکہ انہوں نے قطعات زمین اور کمرشل علاقے لیز پر دے رکھے تھے مگر ملکیت اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر ڈوی نے اس شہر میں اپنے قوانین بھی جاری کیے۔
شہر میں شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کی بھی ممانعت تھی۔ حدود شہر میں قمار بازی بھی ممنوع تھی۔ ڈاکٹر ڈوی کی شہرت زائن سے نکل کر اب سارے امریکہ میں پھیلنے لگی۔ اسی زمانے میں ایک پروفیسر فرینکلن جانسن نے لکھا کہ گزشتہ برس میں کم ہی ایسے اشخاص گزرے ہوں گے جنہوں نے امریکی اخباروں میں اس قدر جگہ حاصل کی ہو جس قدر جارج الیگزینڈر ڈوی نے حاصل کی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر ڈوی اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ پیغمبری کا دعویٰ تو ڈاکٹر ڈوی کر ہی چکے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنی طاقت کے زام میں اسلام کو بھی اپنا نشانہ بنا ڈالا۔ اپنے اخبار لیوز آف ہیلنگ کی جلد 7 میں 26 مئی سن 1900 کو ایسی گستاخانہ زبان استعمال کی کہ ہمارے لیے اس کا بیان بھی ممکن نہیں۔ ڈاکٹر ڈوی کی اس دریدہ دہنی اور بد زبانی کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں اپنے الفاظ میں فرمایا: یہ شخص یعنی کہ ڈوی اسلام کا سخت درجے پر دشمن تھا، اور حضرت سید النبیین خیر المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب و مفتری خیال کرتا تھا، اور اپنی خباثت سے گندی گالیاں اور فحش کلمات سے آن جناب کو یاد کرتا تھا۔ غرض باز دین متین کی وجہ سے اس کے اندر ناپاک خصلتیں موجود تھیں، اور جیسا کہ خنزیروں کے آگے موتیوں کی کچھ قدر نہیں، ایسا ہی وہ توحید اسلام کو بہت ہی غارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اس کا استحصال چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ڈوی اپنی اسلام دشمنی میں بڑھتے چلے گئے اور اپنی اخبار لیوز آف ہیلنگ میں مورخہ 25 اگست سن 1900 کو لکھا: میں امریکہ اور یورپ کی عیسائی اقوام کو خبردار کرتا ہوں کہ اسلام مردہ نہیں ہے، اسلام طاقت سے بھرا ہوا ہے، مگر اسلام کو ضرور نابود ہونا ہے، محمد نظم کو ضرور تباہ و برباد ہونا ہے۔ پھر لکھا: محمد نظم ایک بہت بڑی طاقت ہے، یہ زبردست مقابلہ کرے گی، مگر اس کا استحصال ضروری ہے۔ پھر کچھ ہی روز کے بعد انہوں نے اپنے اخبار میں لکھا کہ زائن کے لیے محمد نظم کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ آج مشرق کے بڑے بڑے سسٹموں میں سے محمد نظم بھی ایک ہے۔ جب ڈوی نے مسیح کی خدائی کا شدت سے اظہار کیا، دعوی رسالت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشنامدہی کی اور اسلام کے نابود ہونے کی پیشگوئی کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے نمائندے کے طور پر اسے للکارا، اور ستمبر 1902 کے ریویو آف ریلیجنز میں اس کے نام 7 صفحات کا اشتہار یا مضمون شائع کیا، جس میں حضور علیہ السلام نے لکھا: ملک امریکہ میں یسوع مسیح کا ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا نام ڈوی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یسوع مسیح نے بحیثیت خدا اس کو دنیا میں بھیجا ہے تا سب کو اس بات کی طرف کھینچے کہ بجز مسیح کے کوئی اور خدا نہیں۔ اب ہم ڈوی کو مخاطب کرتے ہیں جو یسوع مسیح کو خدا بتاتا اور اپنے تئیں اس کا رسول قرار دیتا ہے، اور بار بار اپنے اخبار میں لکھتا ہے کہ اس کے خدا یسوع مسیح نے اس کو خبر کی ہے کہ تمام مسلمان تباہ اور ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم ڈوی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کو تمام مسلمانوں کے مارنے کی کیا ضرورت ہے، وہ غریب مریم کے عاجز بیٹے کو خدا کیوں مان لیں، بالخصوص اس زمانے میں جبکہ ڈوی کے خدا کی خبر اس ملک میں موجود ہے، اور ان میں وہ مسیح موعود بھی موجود ہے جو 6,000 کے قریب اور 7,000 کے سر پر ظاہر ہوا، جس کے ہاتھ سے بہت سے نشان ظہور میں آئے۔ اس مقدمے میں کروڑوں مسلمانوں کے مارے جانے کی کیا حاجت ہے؟ ایک سہل طریق ہے جس سے اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا ڈوی کا خدا سچا ہے یا ہمارا۔ وہ بات یہ ہے کہ ڈوی صاحب تمام مسلمانوں کو بار بار موت کی پیشگوئی نہ سنائیں، بلکہ صرف مجھے اپنے ذہن میں آگے رکھ کے یہ دعا کر دیں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے۔ اب فیصلہ طلب یہ امر ہے کہ دونوں میں سے سچا کون ہے۔ چاہیے کہ اس کو چھاپ دے اور کم از کم 1000 آدمی اس پر گواہی لکھیں، اور جب وہ اخبار شائع ہو کر میرے پاس پہنچے گی تب بھی میں اس کے بجواب یہی دعا کروں گا، اور انشاءاللہ 1000 آدمی کی گواہی لکھ دوں گا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ڈوی کے اس مقابلے سے تمام عیسائیوں کے لیے حق کی شناخت کے لیے ایک راہ نکل آئے گی۔ لیکن اگر اس نے اس نوٹس کا جواب نہ دیا یا اپنے لاف و گزاف کے مطابق دعا کر دی اور پھر دنیا سے قبل میری وفات کے اٹھایا گیا تو یہ تمام امریکہ کے لیے ایک نشان ہوگا۔ ہم اس جواب کے لیے ڈوی کو 3 ماہ کی مہلت دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد ڈوی نے لکھا کہ ہندوستان میں ایک بے وقوف شخص ہے، نعوذ باللہ،
جو مہدی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجھے بار بار کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کشمیر میں مدفون ہیں جہاں پر ان کا مقبرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے خود وہ مقبرہ دیکھا ہے، مگر بیچارہ دیوانہ اور جاہل شخص پھر بھی یہ بہتان لگاتا ہے کہ حضرت مسیح ہندوستان میں فوت ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ خداوند مسیح بیت انسیہ کے مقام پر آسمان پر اٹھایا گیا، جہاں پر وہ اپنے سماوی جسم میں موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 7 صفحے کے اشتہار کا ڈاکٹر ڈوی نے کوئی بھی جواب نہ دیا، بلکہ اسلام کے خلاف بددعائیں کرنا شروع کر دیں اور سخت حملے کرنے شروع کیے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ شخص اپنی مخالفت سے باز نہیں آتا، تو آپ نے سن 1903 میں ایک اور اشتہار دیا جس کا نام تھا ڈوی اور پگٹ کے متعلق پیشگوئیاں۔ اس اشتہار میں آپ نے لکھا کہ مسٹر ڈوی میرا مقابلہ قبول کر لے گا اور صراحتاً یا اشارتاً میرے مقابلے پر کھڑا ہوگا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیائے فانی کو چھوڑ دے گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ اشتہار بڑی کثرت سے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں تقسیم کیا گیا، اور یورپ و امریکہ کے 100 سے زائد اخباروں مثلا گلاسکو، ہیرالڈ انگلستان، نیو یارک ایڈورٹائزرز، کمرشل امریکہ وغیرہ نے اس کے خلاصے شائع کیے۔ جب یہ اشتہار شائع ہوئے اس وقت ڈوی کا ستارہ بڑے عروج پر تھا۔ وہ کروڑوں کا مالک تھا، اس کی صحت ایسی اچھی تھی کہ وہ اس کو بڑا معجزہ قرار دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں دوسروں کو بھی اپنے حکم سے اچھا کر سکتا ہوں۔ غرض مال، صحت، جماعت، اقتدار، ان چاروں چیزوں میں سے اس کو وافر حصہ ملا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں عمر میں 70 برس کے قریب ہوں، اور ڈوی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے 50 سال کا جوان ہے، لیکن میں نے اپنی بڑی عمر کی کچھ پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس مباہلے کا فیصلہ عمروں کی حکومت سے نہیں ہوگا، بلکہ خدا جو احکم الحاکمین ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور ڈوی اگر اس فیصلے سے بھاگ گیا تب بھی یقیناً سمجھو کہ اس کے صحون پر جلد تر ایک آفت آنے والی ہے۔ نیو یارک کے مشہور اخبار لٹریری ڈائجسٹ نے اپنی اشاعت مورخہ 20 جون سن 1901 میں اس مجوزہ دعا کے مقابلے میں 2 حریف کے عنوان سے جو لکھا اس کا اقتباس پیش ہے۔ مرزا غلام احمد ساکن قادیان، پنجاب، ہندوستان، اپنی شائع شدہ تحریروں میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کے ڈاکٹر ڈوی کو ایک مقابلے کے لیے بلایا ہے جس میں ہتھیار صرف دعا ہوگی، اور ہر فریق خدا سے دعا کرے گا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ اس اشتہار کی امریکہ میں اس قدر اشاعت ہوئی کہ امریکہ کا کوئی حصہ نہ رہا جو اس مباہلے کی خبر سے بے خبر رہ گیا ہو۔ چنانچہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 23 اخبارات کے تبصرے موصول ہوئے، جن کا حوالہ حضور علیہ السلام نے حقیقت الوحی صفحہ 508 میں دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ اخبارات وہ ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ اس کثرت سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں اخباروں میں ذکر ہوا ہوگا۔ اس اشتہار کے شائع ہونے پر دنیا بھر میں مذہبی حلقوں کی نظریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عظیم الشان پیشگوئی پر مرکوز ہو گئی، اور شدت سے اس بات کا انتظار کیا جانے لگا کہ اس مباہلے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ رسالہ انڈیپینڈنٹ نے مورخہ 1 اگست سن 1901 کو لکھا، ڈوی ظاہری قوت کا ایک مجسمہ ہے، یعنی ایک طرف اس کی وافر اور بھرپور صحت، اور دوسرے اپنی ساتھیوں پر غیر معمولی حکومت۔ مباہلے والے سال ہی ماہنامہ رسالے سینچری نے اپنی جلد 64 میں لکھا، اس کی ذاتی شبیہ ذی اثر ہے، ایک سالار لشکر یا ایک جماعت شہرت و جرت کے لحاظ سے اس کی صورت باوجود میانہ قامتی کے مؤثر ہے، اس کی آواز صاف اور طاقتور ہے، اس کی نظر تیز ہے، اس کا چہرہ مضبوط ہے جو اس کی مسکراہٹوں کے ساتھ چمک اٹھتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب جنگ تھی کہ ایک طرف ظاہری جسمانی ضعف اور بیماریاں تھیں، اور ایک طرف جوان رانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں بھی کبھی کبھی جلوہ دکھاتی ہے کہ اپنے کمزور و بےکس بندوں کو بڑے بڑوں پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس اشتہار کے شائع ہونے پر لوگ ڈاکٹر ڈوی سے سوال کرنے لگے، جس کے بارے میں ڈاکٹر ڈوی نے لکھا، لوگ مجھے بعض اوقات کہتے ہیں تم کیوں فلاں فلاں بات کا جواب نہیں دیتے؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان کیڑے مکوڑوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں اپنا پاؤں ان پر رکھوں تو ایک دم میں ان کو کچل سکتا ہوں، مگر میں ان کو حق دیتا ہوں کہ میرے سامنے سے دور چلے جائیں۔
اور کچھ دن زندہ رہ لیں۔ ڈوی بھول گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شخص اشارتاً بھی میرے مقابلے پر آئے گا تو دکھ کے ساتھ ہی میری زندگی میں ہلاک ہوگا۔ اس نے آپ کو کیڑا قرار دے کر اور یہ کہہ کر کہ اگر میں اس پر اپنا پاؤں رکھ دوں تو کچل دوں، اپنے آپ کو حضور کے مقابلے پر کھڑا کر دیا اور خدا کے عذاب کو اپنے اوپر نازل کرا دیا۔ خدا نے اس کے وہ پاؤں ہی معطل کر دیے جن کو کہ وہ مسیح پر رکھ کر کچلنا چاہتا تھا۔ وہ ان پاؤں کو زمین پر رکھنے کے قابل ہی نہ رہا، یعنی کہ خدا کا غضب فالج کی شکل میں اس پر نازل ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں ایک سوانح نگار کچھ یوں منظر کشی کرتا ہے۔ ڈوی اس روز اپنی فصاحت کی معراج پر تھا۔ واز کے بعد عشاء ربانی کی تقریب تھی، جس کے بعد ڈوی سفید لباس پہن کر اپنے مریدوں کے سامنے آیا۔ پہلے دعائیہ ترانہ گایا گیا اور بائبل کی بعض آیات تلاوت کی گئی۔ اب اصل تقریب قریب التکمیل تھی۔ ڈاکٹر ڈوی کو چند اختتامی الفاظ ہی کہنا تھے، جس کے بعد جلسہ برخاست ہونے والا تھا۔ ان آخری الفاظ کے لیے لوگ توجہ کے ساتھ منتظر تھے۔ اچانک ڈاکٹر ڈوی نے اپنے دائیں ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا، جیسے کہ کوئی گندا کیڑا اس کے ہاتھ سے چمٹا ہو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو زور زور سے کرسی پر مارا۔ لوگ اس غیر معمولی حرکت سے کچھ حیران سے ہو گئے۔ ڈوی کا رنگ اچانک زرد پڑنے لگا اور وہ گرنے ہی لگا تھا کہ اس کے دو مریدوں نے اسے سہارا دیا اور گھسیٹتے ہوئے اسے ہال سے باہر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ روز کے بعد افاقہ ہو گیا، مگر 2 ماہ بعد 19 دسمبر سن 1903 کو دوبارہ اس پر فالج کا حملہ ہوا اور بالکل ہی لاچار ہو گیا اور اپنے کام اپنے نائبوں کے سپرد کر کے ایک جزیرے میں رہائش اختیار کر لی۔ مگر خدا کے غضب نے اس کو اب بھی نہ چھوڑا اور چاہا کہ جس طرح اس نے اس کے مسیح کو کیڑا کہا تھا، اس کو کیڑے ہی کی طرح ثابت کر کے دکھلائے۔ اسی دوران ڈاکٹر ڈوی کے مریدوں کو شک ہو گیا کہ اس کا سب کاروبار ایک ڈھونگ تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں دوسروں کو اپنے حکم سے اچھا کرتا ہوں، وہ خود کیوں کر ایسا بیمار ہو گیا۔ انہوں نے اس کے کمروں کی تلاشی لی جن میں وہ کسی کو بھی جانے نہ دیتا تھا، تو اس میں سے شراب کی بہت سی بوتلیں نکلی۔ اس کی بیوی اور لڑکے نے گواہی دی کہ وہ چھپ چھپ کر شراب پیا کرتا تھا، حالانکہ وہ اپنے مریدوں کو سختی سے شراب پینے سے روکتا تھا اور کسی بھی نشے کی اجازت نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ تمباکو نوشی سے بھی منع کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس کے غربت کے ایام میں بھی وفادار رہی ہوں، مگر اس نے مالدار عورت سے شادی کرنے کی خاطر یہ نیا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ 1 سے زائد شادیاں جائز ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے خفیہ طور پر شہر کی کئی نوجوان لڑکیوں کو لاکھوں کے تحائف دیے تھے، اور اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ 50 لاکھ کا غبن کیا ہے۔ اس پر اس کی جماعت نے اسے تار دیا، جس کے الفاظ یہ ہیں: تمام جماعت بالاتفاق تمہاری فضول خرچی، ریاکاری، غلط بیانی، مبالغہ آمیز کلام، لوگوں کے مال کا ناجائز استعمال اور ظلم و غضب پر سخت اعتراض کرتی ہے۔ اس واسطے تمہیں تمہارے عہدے سے معطل کیا جاتا ہے۔ یوں ڈاکٹر ڈوی کے مریدوں نے اسے چھوڑ دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے خبر شائع کی کہ جم غفیر نے ایلیا سے پیٹھ موڑ لی۔ اسے طنزاً ایلیا لکھا گیا، چونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایلیا ہے، تا وہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے راہ ہموار کرے۔ ایک جلسے میں غصے میں آ کر تو اس نے خود ہی یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی والدہ کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے وہ جان مرے ڈوی کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ایک برٹش آرمی آفیسر کا بیٹا ہے جو کہ ایک جنگ میں مارا گیا تھا۔ اس کی اخلاقی گراوٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی۔ اس اثناء میں اس کی اکلوتی بیٹی جل مری۔ بیوی اور بیٹا دونوں ہی طلاق کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے۔ گویا اس کا سارا ہی گھر برباد ہو گیا۔ مرید چھوڑ گئے، فیکٹریاں ختم ہو گئیں، لوگوں کی ڈاکٹر ڈوی سے نفرت انتہا کو پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ ڈوی کے آخری دن نہایت اذیت ناک تھے۔ اس کے بیمار، معذور اور مفلوج وجود کو کوئی بھی سہارا دینے والا نہ تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت بستر پر ہی گزرتا تھا۔ وہ مجبور اور معذور بعض اوقات اس بات کو ترستا کہ نوکر اسے دوسری طرف آ کر پلٹ کر لٹائیں، اور کئی دفعہ وہ کرسی سے اٹھنے کی کوشش میں زمین پر گر جاتا۔ آخر کار ڈاکٹر ڈوی انتہائی ذلت، دکھ اور بیماری کی حالت میں
جب اس کا کوئی بھی پرسان حال نہ رہا، 9 مارچ سن 1907 کو اس جہان سے رخصت ہوا اور اپنے پیچھے یورپ اور امریکہ میں اسلام اور مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان چھوڑ گیا۔ امریکہ کے اخبار ٹروتھ سیکر نیو یارک نے ڈوی کی موت پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے 15 جون سن 1907 کی اشاعت میں لکھا، محمدی مسیح کے لیے ڈوی کو اس مقابلے کا چیلنج کرنا ایک پرخطر اقدام تھا، چونکہ چیلنج کرنے والا قریباً عمر میں 15 سال بڑا تھا اور ایسے ملک میں جو پلیگ اور تعصب کا گھر ہو اس کے زندہ رہنے کے امکانات بہت کم تھے، مگر آخر وہ جیت ہی گیا۔ ڈاکٹر ڈوی کی تدفین میں صرف چند لوگوں نے ہی حصہ لیا۔ امریکہ کے مشہور اخبار باسٹن ہیرلڈ نے اپنے سنڈے ایڈیشن مورخہ 23 جون سن 1907 کا ایک پورا صفحہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کی تفاصیل پر شائع کیا، اور ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فوٹو دے کر یہ جلی عنوان دیا، Great is Mirza Ghulam Ahmad, the Messiah foretold the pathetic end of Dawi۔ یعنی مرزا غلام احمد ایک عظیم انسان ہے، اس نے ڈوی کے حسرتناک انجام کے متعلق پیشگوئی کی تھی۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زار و نزار۔ ناظرین، یہ تو تھی وہ تمام باتیں جو کہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے وہ تمام دور رکھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ڈاکٹر ڈوی کا دور تھا۔ چلیے اب ہم آپ کو آج کی دنیا میں لیے چلتے ہیں، جو کبھی ڈاکٹر ڈوی کی دنیا کہلاتی تھی، یعنی کہ زائن میں۔ شکاگو سے ہائی وے 94 ہم کو زائن لاتی ہے، جو کہ شکاگو سے کوئی 40 میل نارتھ پڑتی ہے۔ ہائی وے 94 سے ہم ہائی وے 173 لے کر زائن پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کو آباد کرنے والے خود ڈاکٹر ڈوی تھے، یہی وجہ ہے کہ اس کی سڑکوں کے زیادہ تر نام ڈاکٹر ڈوی کے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ہائی وے 173 پر ہی سمجھیے کہ ہماری مسجد پڑتی ہے، جس کی خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ اب یہ صرف مسجد ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ والا گھر بھی جماعت کی ملکیت ہے۔ اب ایک طرف تو ڈاکٹر ڈوی کا دعویٰ کہ میں تمام محمڈنز کو ختم کر دوں گا اور یا پھر وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی یہ خوشخبری کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ تائید الہی کس کے ساتھ تھی، اس کا فیصلہ وقت نے خود ہی کر دیا، چونکہ زائن پر تعمیر کی گئی مسجد کے اوپر لگی ہوئی یہ ڈش آج مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ پیغام حق جو قادیان سے اٹھا آج لمحہ لمحہ مرکز سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کرتے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈوی جو کہ اس شہر کی ملکیت رکھتے تھے، آج اس زائن کی زمین پر ایک چرچ بھی موجود نہیں ہے اور نہ کوئی ان کا ماننے والا دکھائی دیتا ہے، اور وہ جن کے بارے میں انہوں نے تباہ و برباد ہونے کی پیشگوئی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، آج اس زمین پر ان کے پاؤں خدا تعالیٰ کے فضل سے مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم اس چرچ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ڈاکٹر ڈوی نے یہاں پر تعمیر کروایا تھا، جس کا نام ڈاکٹر ڈوی نے کمیونٹی کیتھولک چرچ رکھا تھا۔ اس زمانے میں یہاں صرف انہی کا رائج کردہ نظام اور مذہب تھا، اور یہاں پر کوئی بھی دوسرے چرچ وغیرہ نہ پائے جاتے تھے۔ آج نہ تو کوئی ان کو یہاں جانتا ہے اور نہ ہی ان کے مذہب کو، کوئی ان کو ماننے والا ہی نہیں، تو آنے والوں نے اپنی مرضی سے اس چرچ کا نام بھی تبدیل کر ڈالا۔ زائن کا ایک خوبصورت اور سرسبز علاقہ چن کر انہوں نے یہاں پر یہ عالی شان چرچ تعمیر کیا تھا۔ ڈاکٹر ڈوی کے نام سے ہم میں سے کون واقف نہیں؟ ہم تو یہ جانتے تھے کہ وہ ایک پادری تھے جو کہ مسیح موعود علیہ السلام سے ٹکرائے اور پاش پاش ہو گئے، مگر ان کی طاقت اور مرتبے کا اندازہ یقیناً ہمیں یہاں آ کر بخوبی ہوا ہے، یعنی کہ بلا شبہ وہ کوئی معمولی آدمی نہ تھے۔ 55 برس میں انہوں نے جو کمایا بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے شہرت اور مرتبے میں آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سب وہ صرف اور صرف 5 برس میں ہی گنوا بیٹھے۔ انسانی عقل یہاں پر سوچتی تو ہے
کہ کیوں کر برسوں سے اس قدر کامیاب آدمی اس تیزی سے زوال پذیر ہو گیا۔ زندگی کے پہلے 55 برس تو اس نے ناکامی، نامرادی یا زوال کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا، اور زندگی کے آخری 5 برسوں میں اس نے اس کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھا۔ ناکامی، نامرادی اور زوال۔ ان کی بیٹی جل مری، بیوی بیٹا چھوڑ گئے، غبن کے الزامات کے نیچے آ گئے، عورتوں سے ناجائز تعلقات سامنے آئے، یہاں تک کہ اپنی ولدیت سے بھی انکاری ہو گئے۔ وہ وقت آیا کہ ایک بادشاہ جیسے کروٹ بدلنے کے لیے کسی کا محتاج ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کوئی نہ آتا، کئی بار وہ اٹھنے کی کوشش میں زمین پر آن پڑتے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ چرچ جو کہ ڈاکٹر ڈوی نے اس شہر میں تعمیر کیا، اور آج کے زمانے میں بھی یہ ایک بڑی عمارت مانی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس وقت اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں منارۃ المسیح کا خیال آیا، جس کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا۔ کسی نے اینٹیں بنانے کو زمین دی تو کسی نے نقشہ بنایا۔ اوپر سے مخالفت شروع ہو گئی، طاعون پھیل گیا۔ برسوں میں 6 فٹ ہی اونچا ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ کیا تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دنیاوی حیثیت؟ ایک غریب اور معمولی انسان۔ میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ اس انسان کی ڈاکٹر ڈوی جیسے بادشاہ کے سامنے کیا حیثیت تھی؟ اب یہ ہے چرچ کا پچھلا حصہ۔ یہ چرچ اسی زمانے میں تعمیر کیا گیا جبکہ منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت ہم چرچ کے آس پاس ہی گھوم رہے ہیں۔ اس کے چاروں طرف گول گول گھومتی ہوئی سڑکیں بنائی گئی تھیں تاکہ لوگ آسانی سے اس تک پہنچ سکیں۔ یہ بھی زائن کی ایک بہت ہی تاریخی عمارت ہے۔ اس میں 31 اکتوبر کو ہیلووین کا ایک بہت ہی بڑا فنکشن منعقد ہوتا ہے۔ دراصل یہ عمارت ڈاکٹر ڈوی کی تعمیر کی ہوئی لیس فیکٹری تھی، جس کی عمارت دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری ہرگز نہ تھی۔ اس زمانے میں یورپ کو کافی آگے یعنی کہ ترقی یافتہ مانا جاتا تھا، اور اس قسم کی چیزوں میں یعنی کہ مشینری، فیبرک اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں وہ کافی آگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر ڈوی نے اس فیکٹری میں استعمال ہونے والی تمام مشینیں یورپ سے منگوا کر انسٹال کروائیں۔ یہاں کھڑے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ زمانہ یاد آیا جبکہ کوئی مہمانوں کے لیے لنگر خانہ بھی موجود نہ تھا، اور نہ ہی خزانے میں پیسے ہوا کرتے تھے۔ ملنے ملانے والے آتے جاتے رہتے، ایک تانتا سا بندھا رہتا، اور حضرت اماں جان گھر سے کھانا بنا کر ان کے لیے بھجوایا کرتی۔ اسی زمانے میں یہاں پر کروڑوں ڈالرز کی مشینیں لگائی گئیں، جن کی دیکھ بھال کے لیے انجینئرز اور سارا عملہ انگلستان ہی سے بلوایا گیا۔ ہاں، ورکرز ڈاکٹر ڈوی کے اپنے ہی ماننے والے تھے، یعنی پلاننگ دیکھیے کہ پہلے اس شہر کی زمین کو بھاری رقوم پر فروخت کیا گیا، پھر اپنے قوانین نافذ کیے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والوں کے لیے روٹی روزی کا بندوبست بھی کر دیا، یعنی کہ یہاں آباد کر کے ان کو روزگار مہیا کیا جا سکے۔ اس فیکٹری کے سٹالز وغیرہ میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیروکاروں کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس لیس فیکٹری نے زوال کب دیکھا؟ یہ تو ڈاکٹر ڈوی کے ہی زمانے میں بینک کرپٹ ہو گئی، یعنی دیوالیہ ہو گئی، اور آخر بینک نے اسے اپنی ملکیت میں لے لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ فراڈ کر کے ڈاکٹر ڈوی نے بہت سی رقم کھائی ہے، جس میں کہ اس کے مریدوں کا سرمایہ بھی شامل تھا، اور یوں اس چلتی چلاتی لیس فیکٹری پر تالا پڑ گیا۔ یہ دیکھیے سامنے کس قدر چوڑی سڑک بنائی گئی ہے تا آنے جانے والی سواریوں کو تنگی نہ ہو۔ یہ فیکٹری لیک مشیگن سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر ہی پڑتی ہے۔ آج کل یہ فیکٹری کسی اور کاروبار والوں کے لیے ایک ویئر ہاؤسی کا کام دے رہی ہے۔ اس فیکٹری میں بڑی بڑی لیس بنانے کی 20 مشینیں موجود تھیں، اور یہ کہنا تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں آج یہاں پر ایک عبرت کا نشان بنی کھڑی ہے۔ یہ زائن کا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے، مگر اس کی بہت ہی بڑی خاص اہمیت ہے۔ وہ یوں کہ جب ڈاکٹر ڈوی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ اعلان کریں گے کہ وہی ایلائجہ ہے، تو اس خاص تقریب یعنی سیریمنی کے لیے انہوں نے نیو یارک کا ایک بہت ہی مشہور سٹیڈیم 1 ماہ کے لیے بک کیا، جس کا اس وقت کے حساب سے یومیہ $2000 کرایہ تھا۔ زائن کا تو پورا شہر ہی ڈاکٹر ڈوی کے مریدوں سے آباد تھا، اس لیے اتنے بڑے یادگار موقع پر حاضر رہنے کو ہزارہ لوگ اس اسٹیشن سے نیو یارک کی جانب روانہ ہوئے۔
کہا جاتا ہے کہ اتنی دنیا تھی کہ سنبھالے نہ سنبھلتی تھی، اور یوں حکومت کو کئی اسپیشل ٹرینیں نیو یارک پہنچانے کے لیے چلانی پڑی۔ خدا نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ ڈاکٹر ڈوی کے زیادہ تر پیروکار اس لمحے اس اسٹیڈیم میں موجود تھے جہاں پر ڈاکٹر ڈوی کو فالج کا حملہ ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گندی گالیاں نکالنے والی زبان خدا کی بے آواز لاٹھی سے کیسے خاموش ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے بہترین بادشاہی لباس میں ملبوس تھے، شیر کی طرح دکھائی دینے والے ایک طاقتور اور خوبصورت انسان تھے۔ چلیے اب آپ کو ڈاکٹر ڈوی کے گھر لیے چلتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ نہ تو زائن میں ڈاکٹر ڈوی کا کوئی ماننے والا ہی بچا اور نہ ہی ان کی فیملی یا خاندان کا نام و نشان ہی باقی رہا۔ اسی سبب سے ان کا گھر اب ایک نیشنل ہسٹوریکل سائٹ بنا دیا گیا ہے، جو کہ زائن ہسٹوریکل سوسائٹی کا ایک حصہ ہے۔ ویسے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شاید ہمارے دیکھنے کے لیے ہی یہ اب تک ایک نشان کے طور پر یہاں موجود ہے۔ کیا ہی عالیشان گھر بنایا تھا ڈاکٹر ڈوی نے، جو کہ آج بھی یہاں کا ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک 3 منزلہ عمارت جو کہ مضبوط برکس کی بنی دکھائی دیتی ہے۔ عام طور پر تو یہ ان دنوں بند ہوتی ہے، مگر خدا ہی کا فضل ہوا کہ ہمیں یہاں ایک صاحب مل گئے جنہوں نے ہمارے لیے یہ گھر کھول دیا، وگرنہ یہ گھر جون سے اگست تک ویکینڈز پر ہی کھلا ہوتا ہے۔ فلیگ پول تو سامنے دکھائی دے رہا ہے، لیکن جھنڈا جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اتروا دیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ڈوی کے زمانے میں گھر کی شکل کچھ یوں ہوا کرتی تھی۔ اس گھر کے اندر بہترین لکڑی کا استعمال دکھائی دیتا ہے، ساتھ ہی یہ لیونگ روم ہے۔ یہ تمام فرنیچر ڈاکٹر ڈوی کے زمانے کا ہی یہاں موجود ہے، جو کہ قیمتی ہینڈ میڈ دکھائی دیتا ہے۔ یہ فائر پلیس جو کہ یہاں ہر کمرے میں بنائی گئی ہے۔ اس مکان میں تمام کی تمام ہارڈ فلورنگ دکھائی دیتی ہے۔ فریم میں لگی لیس سے بنی ہوئی یہ تصویر ڈاکٹر ڈوی کی تصویر انہیں کی فیکٹری تیار کرتا ہے، جو کہ ابھی کچھ دیر قبل ہم نے آپ کو دکھلائی تھی۔ یہ تصویر فائر پلیس کے اوپر لیونگ روم میں سجی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ڈوی قطعاً کوئی معمولی حیثیت کے انسان نہ تھے۔ اس کمرے میں ایک طرف ڈاکٹر ڈوی کی تصویر لگی ہے جس میں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بیٹھی دکھائی دیتی ہیں، اور پیچھے ان کے ماننے والے کھڑے ہیں۔ اب اس تصویر میں ڈاکٹر ڈوی اپنے چرچ میں سپیچ دے رہے ہیں۔ یہاں چرچ کی 3 منزلیں دکھائی دیتی ہیں، اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ڈاکٹر ڈوی ایک کس قدر شہرت یافتہ انسان تھے۔ ہزارہ لوگ اس چرچ میں بھرے ڈاکٹر ڈوی کی تقریر سنتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جین ڈوی کی تصویر ہے جو کہ ڈاکٹر ڈوی کی اہلیہ تھی، اور یہ ان کی بیٹی۔ یہ تصاویر اس مکان کے فیملی روم میں لگی ہیں، اور یہاں پر بھی دیکھیے یہ فائر پلیس موجود ہے۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ گرم پانی کا انتظام گھروں میں عام نہیں ہوا کرتا تھا، مگر اس گھر میں اس وقت بھی موجود تھا۔ یہاں ساتھ ہی ایک دوسرا گھر ہے جو کہ اس وقت استبل ہوا کرتا تھا، وہیں سے یہ گرم پانی کی سپلائی کا سلسلہ چلا کرتا تھا۔ اب یہ ان کی فیملی فوٹو ہے جس میں ڈاکٹر ڈوی، ان کی بیوی، بیٹی اور بیٹا دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام گلیڈ سٹون ڈوی تھا۔ یہاں پر اس گھر کا ڈائننگ ایریا ہے، اور اس میں برتن وغیرہ شو کیس میں لگائے گئے ہیں۔ یہ کافی بڑا اور کھلا کمرہ ہے۔ یہ کمرہ باورچی خانے سے ہی اس طرف نکلتا ہے۔ یہاں اس کمرے کے بارے میں ساری معلومات بھی دی گئی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مبارک کی زمین پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب ہم ڈاکٹر ڈوی کے بیڈ روم میں موجود ہیں، اور یہی وہ کمرہ ہے جس میں بیماری کے بعد ڈاکٹر ڈوی کی وفات ہوئی۔ یہاں ان کا آفس ٹیبل بھی رکھا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر بیٹھ کر اپنی میل چیک کیا کرتے تھے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے دکھائی دیتے ہیں جس میں مختلف لوگوں یا علاقوں کی میلز رکھی جاتی تھی۔ اس کمرے میں بھی سارا فرنیچر اسی زمانے کا لگتا ہے، اور ایک آتش دان یعنی فائر پلیس بھی بنائی گئی ہے۔ یہاں پر ایک بک شیلف بھی موجود ہے جس میں اس دور کی ساری کتابیں نظر آتی ہیں۔
اور وہ یہ نیوز پیپر ہے جو کہ 1904 میں یہیں کے پریس سے شائع ہوا۔ بس یوں سمجھیے کہ یہاں کی ہر چیز پر ڈاکٹر ڈوی کی طاقت کی مہر لگی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ اخبار ہے جو ڈاکٹر ڈوی ہفتے وار نکالا کرتے تھے، لیوز آف ہیلنگ، جس میں انہوں نے نعوذ باللہ لکھا تھا کہ میں جب چاہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسے انسانوں کو اپنے پاؤں سے کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دوں۔ اس تصویر میں زائن کے ایک فنکشن میں ان کے پیروکار موجود دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ان تصاویر کو غور سے دیکھا جائے تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ان تصاویر میں دکھائی دے رہے ہیں اچھی حیثیت والے لوگ تھے۔ اب یہ وہ نشان ہے جو زائن سٹی کی تعمیر کے وقت اسے دیا گیا۔ ہاں، بعد میں اسے ضرور تبدیل کر دیا گیا، چونکہ اس پر کسی نے مقدمہ کر دیا کہ یہ مذہب اور حکومت کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ ڈاکٹر ڈوی کا واش روم ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس باتھ روم کی تمام فٹنگز یورپ سے امپورٹ کی گئی تھیں۔ یہ ڈاکٹر ڈوی کی بیٹی تھیں جن کا نام ایسٹر ڈوی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کمرہ خاص طور پر ڈاکٹر ڈوی نے اپنی بیٹی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے تیار کروایا، اور یہاں ان کے من پسند رنگ استعمال کیے۔ لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر ڈوی کی بیٹی کو یہاں اس کمرے میں رہنا نصیب نہ ہو سکا، کیونکہ ابھی جبکہ یہ فیملی پرانے گھر میں ہی مقیم تھی کہ وہ الکوہل لیمپ سے اپنے بال بناتے ہوئے آگ سے جل کر موت کا شکار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سانحے کے بعد بہت سے پیروکار ڈاکٹر ڈوی کو چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر ڈوی، جن کا کہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک ہیلر ہے، لوگوں کا کہنا تھا کہ جو خود اپنی بیٹی کو ہیلنگ پاور سے نہ بچا سکا، وہ دوسروں کو بھلا کیا شفا دے گا۔ یہ قریب سن 1902 کا واقعہ ہے۔ اس کمرے میں بھی لیوز آف ہیلنگ کی ایک کاپی موجود ہے۔ اب ہم اس وقت ڈاکٹر ڈوی کی سٹڈی میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک طرف اس شہر کے ابتدائی نقشے دکھائی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی بکس وغیرہ بک شیلف میں موجود ہیں۔ اس وقت ہم اس مکان کی تیسری منزل پر پہنچے ہیں، اور یہ گھر کا وہ حصہ ہے جہاں پر کہ ان کے ملازمین رہا کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی بہترین بنا ہوا ہے، اور اس میں بھی اعلیٰ قسم کا فرنیچر دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ جوڑا ہے جو اس وقت ڈاکٹر ڈوی کا ملازم تھا، جبکہ ڈاکٹر ڈوی بستر مرگ پر پڑے تھے۔ یہ تصویر ملازمین کے بیڈ روم میں لگی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی ہیٹنگ افورڈ نہ کر سکتے تھے، اور نہ ہی ہیٹنگ کا عام رواج تھا۔ اس دور میں بھی یہ سارا گھر سینٹرلی ہیٹڈ تھا۔ اب ہم اس وقت ایک ایسے کمرے میں موجود ہیں جس کو کہ لیس روم کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر ڈوی کی لیس فیکٹری کی کافی تصاویر دکھائی دیتی ہیں۔ ان سب تصاویر میں ایک بھاری تعداد کام کرنے والوں کی لیس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور یہ اس زمانے کا ایک لیس پیٹرن دکھائی دے رہا ہے۔ اور اب یہ اس لیس فیکٹری کے اندر کی تصاویر ہیں جہاں پر لیس بنانے کی مشینوں کی تصاویر دکھائی دیتی ہیں، جو کہ اس زمانے میں یورپ سے امپورٹ کی گئی تھیں۔ یہ کمرہ بھی تیسری منزل پر ہی واقع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈوی کے بیٹے کا بیڈ روم۔ ان کے کمرے میں ہر طرف ہی ڈھیر ساری پرانی کتابیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تصویر ڈاکٹر ڈوی کی فیملی فوٹو ہے، جس میں ڈاکٹر ڈوی کے والد بھی پیچھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق آسٹریلیا سے تھا۔ ڈاکٹر ڈوی کی کوئی نسل آگے نہ چلی۔ ان کے بیٹے گلیڈسٹون ڈوی سن 1945 میں انتقال کر گئے، جن کی کوئی اولاد نہ تھی، بلکہ انہوں نے شادی ہی نہ کی تھی۔ یہاں پر ڈاکٹر ڈوی چین کے ایک وزیر کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ غالباً چین کے یہ وزیر ایک کاروباری دورے پر تھے۔ یہاں پر بھی لیوز آف ہیلنگ کی ایک کاپی موجود ہے، جس پر ڈاکٹر ڈوی کے اپنے دستخط دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کمرے میں اس دور کا کیمرہ بھی سجایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بھی ان کی فیملی کی ملکیت ہو۔ یہ اس موٹل کی تصویر ہے جو زائن میں ڈاکٹر ڈوی نے تعمیر کروائی۔ یہ اس دور میں امریکہ کا سب سے بڑا ووڈن سٹرکچر تھا، یعنی لکڑی کا بنا ہوا، جس میں کہ تقریباً 360 کمرے موجود تھے۔ ابھی اس گھر کی سیر کرنے کے بعد ہم آپ کو اس خوبصورت موٹل پر بھی لیے چلیں گے۔ اب ہم ڈاکٹر ڈوی کے گھر کے باہر موجود ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ڈوی اپنے آپ کو ایک ہیلر کہتے تھے اور لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے شائع کردہ اخبار کا نام بھی لیوز آف ہیلنگ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زائن میں اس دور میں کسی دوسرے ڈاکٹر کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔
ڈاکٹر ڈوی ڈاکٹروں کے بہت خلاف تھے۔ شہر میں اس وقت میں بھی کوئی بھی دوسرا دواخانہ موجود نہ تھا، مگر آج دیکھیے ان کے گھر کے سامنے، بالکل سامنے، زائن کا سب سے بڑا ہاسپٹل کھڑا ہے، اور یہیں ان درختوں کے پیچھے ڈاکٹر ڈوی کا چرچ موجود ہے۔ ویسے دیکھیے تو کیا ہی خدا کی قدرت ہے کہ اتنے بڑے شہر میں حکومت کو صرف یہی ٹکڑا ہسپتال بنانے کے لیے کیوں ملا، جو کہ ڈاکٹر ڈوی کے گھر کے بالکل سامنے پڑتا ہے۔ یہ جو ابھی ڈاکٹر ڈوی کے گھر کے اندر ہیٹنگ سسٹم کے بارے میں بتایا تھا، یہ ان کے مکان سے ذرا فاصلے پر بنے ہوئے دوسرے مکان سے منسلک تھا، جو کہ اس وقت ڈاکٹر ڈوی کا استبل ہوا کرتا تھا۔ اس استبل سے پانی گرم ہو کر انڈر گراؤنڈ پائپس کے ذریعے ڈاکٹر ڈوی کے گھر تک پہنچا کرتا تھا۔ یہ استبل اب ایک چرچ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ ملٹی سٹوری موٹیل جس کے 360 کمرے ہوا کرتے تھے، اور جو اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا ووڈن سٹرکچر تھا۔ خدا کے ایک نشان کے طور پر اب اس کا صرف ایک گنبد ہی زمین میں گڑا دکھائی دیتا ہے، اور آتے جاتے ڈاکٹر ڈوی کے زوال کی خبر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس موٹیل کو بچانے کی بڑی کوششیں کی گئیں، اور ہر طرف ہی سے اسے بچانے کے لیے ڈونیشنز کی آوازیں لگائی گئیں۔ یہ وہ موٹیل تھا کہ جہاں پر امیر کبیر لوگ ڈاکٹر ڈوی سے اپنا علاج کروانے کے سلسلے میں آ کر قیام کیا کرتے تھے۔ یہ ہوا کرتا ہے انجام خدا کے پیاروں سے ٹکرانے والوں کا۔ اور اس وقت ہم ڈاکٹر ڈوی کی آخری آرام گاہ پر موجود ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر ڈوی کے تمام خاندان ہی کی خبریں بنی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر ڈوی کا قدمہ ہے جس پر ان کی پیدائش اور وفات کا سن درج دکھائی دیتا ہے، جو کہ ایک ثبوت ہے کہ ڈاکٹر ڈوی مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی چل بسے۔ اور اگر آج کوئی سچائی سے منکر ہے تو یہ قدمہ غور سے دیکھ لے۔ ان کے ساتھ ہی ان کی بیوی کی قبر موجود ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ ڈاکٹر ڈوی کی زندگی ہی میں انہوں نے حالات سے تنگ آ کر ڈاکٹر ڈوی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور ان کے بیانات میں اپنے شوہر کے جھوٹے شرابی اور عیاش ہونے کا بھی ذکر بارہا ملتا ہے۔ یہ بیٹی اور بیٹے کی قبریں ہیں۔ کتبے پر لکھی ہوئی تاریخ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر ڈوی کی بیٹی نے صرف 21 برس کی ہی عمر پائی۔ یہاں پر اس بات کا ذکر بھی کرتے جائیں کہ ڈاکٹر ڈوی کی بیٹی جلنے کے کچھ روز بعد تک زندہ رہی، یعنی کہ ڈاکٹر ڈوی کو اپنی ہیلنگ پاور استعمال کرنے کے لیے پورا موقع میسر آیا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر ڈوی کے بہت سے ساتھی ان کو ان کی بیٹی کی وفات پر چھوڑ گئے۔ یہ ڈاکٹر ڈوی کے بیٹے کی قبر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے شادی ہی نہ کی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی۔ یوں ڈاکٹر ڈوی جیسے عالمی شہرت یافتہ انسان کی نسل ختم ہوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل آج کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ ایک ایسی جماعت جو کہ قادیان کی چھوٹی سی بستی سے شروع ہو کر آج ساری دنیا میں پھیلی پڑی ہے، اس کو چلانے والے 4 خلفاء آپ کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ الحمدللہ آج زائن میں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی شخص تو ایسا ملے جو کہ ڈاکٹر ڈوی کے نام سے ہی واقف ہو۔ آئیے سنتے ہیں۔ Who was the founder of Zion? Do you know that? No, sir, I don't. And what's your name? Julio. And how long you live in Zion? Like 15 years. 15 years? Yeah. And do you know who was John Alexander Davi? Alexander who? John Alexander Davi? It rings a bell, but I don't know. I don't know my history too tough. Not too tough? No. So you don't know who was the founder of this town, and not even John Alexander Davi? No, do you know? So what's your name? Steve Schuth. Steve, do you know who was the founder of this city Zion? I think it was a doctor and Christian, but I'm not sure his name. No. Oh, okay. No, the whole- And do you know any of his followers here, or any of his community here in the city? Not too much. Okay, so you don't know his name or where he used to live, No. or any of his community members, no? No. Okay. How long you living in Zion? My wife grew up in Zion. She knows, and we just moved back here a couple of years now. Only I've been living in Zion. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Okay, Thank you. bye. Thank you. Bye-bye. Do you know who was by the way, who was the founder of the city of Zion? Who was the founder? I don't know that. You don't know? And how long are you living in Zion?
Since 73. Oh, 73, long time. Long time. He was a priest here, okay, in this town. Police. A priest. He was a priest, Oh, yeah. Priest, okay. And actually, he was the founder of this town. So, just for your knowledge, What's his name again? John Alexander Davi. Never heard of him. Yeah, never heard of him? Did you ever heard about John Alexander Davi? No, you never heard his name. Okay, okay. But for your knowledge, John Alexander Davi, he was the founder of this town. He bought this land to make this town. Yes. But anyway, thank you very much for your help. Thank you. یہ تو تھی ناظرین زائن کے باشندوں کی معلومات ڈاکٹر ڈوی کے بارے میں. جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہاں پر ڈاکٹر ڈوی کو کوئی بھی نہیں جانتا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں اشخاص ڈاکٹر ڈوی کے گھر کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے، ایک تو ان میں سے یہاں ہی پیدا ہوا ہے اور اس نے آج تک ڈاکٹر ڈوی کا نام تک بھی نہیں سنا. شکاگو میں اس وقت ہماری 3 مساجد ہیں، جن میں سے ایک تو زائن میں ہی موجود ہے، یعنی کہ ڈاکٹر ڈوی کی زمین پر. پہلے تو یہاں مسجد ہی تھی، مگر اب 2-3 برس پہلے اس مسجد کے ساتھ والا مکان بھی خدا کے فضل سے جماعت کی ملکیت میں آ گیا ہے. اب ہم اس وقت شکاگو کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر مسجد الصادق موجود ہے، جو کہ سن 1930 میں حضرت مفتی صادق صاحب رضی اللہ کے دور میں تعمیر ہوئی. یہ مسجد ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، چونکہ امریکہ میں جماعت احمدیہ کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کے زمانے میں یہاں تعمیر ہوئی. سن 1920 میں حضرت مفتی صادق صاحب رضی اللہ خدا کا پیغام لے کر اس سرزمین پر پہنچے اور 2 مکان سن 1922 میں یہاں پر خریدے، جو کہ مسجد کے طور پر استعمال ہوئے. بعد میں وہ دونوں گھر گرا کر مسجد کی تعمیر ہوئی، جس کا افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ نے سن 1994 میں کیا. زائن کی زمین کی خرید سے پہلے یہیں شکاگو میں ہی ڈاکٹر ڈوی نے اپنے قدم جمائے اور یہی اپنے چرچ میں خطبات کا سلسلہ شروع کیا، اور جن کی وجہ سے ان کی چرچ نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا. آج ان کے چرچ شکاگو میں بھی موجود نہیں، پر ہماری مسجدیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہیں پر قائم دکھائی دیتی ہیں جہاں جہاں کل وہ تھے. اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ شکاگو میں ہی ڈاکٹر ڈوی کا خاتمہ ہوا اور یہیں سے جماعت احمدیہ کی شروعات ہوئی. اس وقت ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور یہ لابی ہے، اور اب یہ نمازیوں کا ہال جو کہ اب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پردے کے دوسری طرف خواتین کے نماز پڑھنے کا بندوبست ہے. ڈاکٹر محمد مفتی صادق صاحب جو کہ ایک صحابی تھے، یہاں پر وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی منظوری سے سن 1920 میں مربی سلسلہ کے طور پر تعینات ہوئے. اب اس جگہ مسجد میں اس دور کی ساری معلومات بھی دی گئی ہیں. یہاں پر ان لوگوں کی تفاصیل دکھائی گئی ہیں جو کہ اس وقت جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے، یعنی کہ ڈاکٹر ڈوی کو لوگ چھوڑتے چلے گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوتے چلے گئے. وقت آیا کہ لیوز آف ہیلنگ کا تو خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ دی مسلم سن رائز نے لے لی. یہ وہ رسالہ ہے جو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ نے جاری کیا اور خدا کے فضل سے آج بھی جاری ہے. سن 1921 کی یہ تصویر حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی بہت ہی تاریخی اہمیت کی حامل ہے، جہاں وہ سینکڑوں لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. اب یہ تصویر سن 1994 کی ہے، جبکہ حضور رحم اللہ یہاں تشریف لائے تھے. چلیے اب ہم آپ کو یہاں کی تیسری مسجد کی طرف لیے چلتے ہیں. اس مسجد کا نام مسجد بیت الجامع حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ نے تجویز فرمایا. اس مسجد میں قریباً 2500 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں. دیکھ لے اب دنیا کے خدا تعالیٰ سے ٹکرانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا کرتا ہے کہ ایک طرف تو خدا نے ان کا سرے سے خاتمہ کیا اور دوسری طرف اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ترقیوں پر ترقیاں عطا کی. الحمدللہ الحمدللہ. اس مسجد میں 2 بڑے ہال ہیں اور 2 بڑے کچن. سامنے بہترین پارکنگ بنائی گئی ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہو یہ پارکنگ نمازیوں سے بھری دکھائی دیتی ہے. چلیے اب اندر داخل ہوتے ہیں. یہ مسجد سن 2003 میں تعمیر ہوئی اور یہ مسجد یہاں کی سب سے نئی مسجد ہے.
جتنا ایریا آپ کو مردوں کی نماز کے لیے دکھائی دیتا ہے اتنا ہی بڑا ایریا خواتین کے لیے بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی یہ ایک اور ہال بھی ہے جہاں ساری میٹنگز اور ضیافت وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ صدر صاحب اور مربی صاحب کے دفاتر بھی موجود ہیں۔ لائبریری اور ریسرچ سینٹر بھی یہاں پر باقاعدہ طور پر بنایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، چلیے اب ہم آپ کو جاتے جاتے شکاگو کی وہ جگہ بھی دکھلا دیں جہاں پر ڈاکٹر ڈوی کا زائن سے پہلے چرچ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ہم شکاگو سینٹرل سے گزر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں مشیگن ایوینیو اور روزویل جنکشن کے اوپر ڈاکٹر ڈوی کا عالی شان چرچ ہوا کرتا تھا۔ اسی چوراہے پر ہی کہیں واقع تھا۔ اس کی کوئی نشانی اب موجود نہیں، اس لیے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی وہ کہاں پر ہوا کرتا تھا۔ یہاں ویسٹ کی طرف بالکل سیدھا قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد الصادق پڑتی ہے۔ یہی وہ چرچ تھا جس کی تصاویر ڈاکٹر ڈوی کے گھر میں سجی دکھائی دیتی ہیں۔ بعد میں ڈاکٹر ڈوی زائن موو کر گئے۔ اب نہ وہ چرچ وہاں رہا نہ یہاں۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جماعت احمدیہ کی یہاں شکاگو میں ہی 3 مساجد قائم ہو چکی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا ثبوت اور کیا ہوگا۔ حق آئے باطل مٹ جائے، خدا کرے کہ ہم ہمیشہ سچائی کی پہچان رکھنے والے ہوں، اور خدا کرے کہ ہماری جماعت پر اس کے فضل اور اس کی رحمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔